دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ میرا نام نصیر احمد ہے اور یہ میرا بیٹا، یہ جو پیدائش ہوئی تھی ان کی تو یہ بے ہوش پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب نے یہ کہا تھا یہ بچہ ایسا ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا، مطلب جب بیمار پڑتے ہیں ان کو جھٹکے آتے ہیں، دورے پڑتے ہیں تو یہ ان کی ساری رات طبیعت خراب رہتی ہے، اس کی وجہ سے الٹیاں ہوتی ہیں ان کو۔ جب یہ بیمار پڑتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ صبح یہ کہ 1:30 سے اٹھتے ہیں، یہ ان کا باتھ روم وغیرہ کرا کے ناشتہ واشتہ کرا کے ان کو میں اپنے کام پہ چلے جاتا ہوں۔ میں کپڑے صاف رکھ رہے ہیں، باتھ روم آتا ہے باتھ روم بتا دیتے ہیں، پیشاب کا ہوتا ہے پیشاب بتا دیتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھتے رہو نماز کے دونوں جہان میں، سب کچھ تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز۔ رمضان کے سارے روزے رکھتے ہیں، یہ پورے روزے چھوڑتے نہیں کوئی سا بھی، ہے چاہے سحری کرے نہیں کرے۔ میری خواہش تھی کہ مطلب کافی عرصے سے کہ میں ملاقات کروں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی تکلیف میں بتاؤں گا ان کو کہ اس پہ دم بھی کریں، اس کی جو پریشانی ہے وہ بتاؤں گا، وہ صاحب پھر دعا کریں انشاءاللہ اس کے لیے۔ سیدی الطارا سیدی الطارا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں، اللہ اللہ اللہ، یا تشریف۔ اسامہ۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، کیسے ہیں؟ تشریف۔ اس میں گرام نصیر میں احمد۔ بیٹھ، نصیر احمد۔ نصیر بھائی بیٹھے۔ یا اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد اویس۔ اویس، ماشاء اللہ۔ اویس، اویس بھائی بات کرتے ہیں؟ سے سمجھتے ہیں، تھوڑا بہت بول لیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں، بول نہیں پاتے۔ ہاں سمجھتے سب ہے۔ اویس بھائی پہچانتے ہیں؟ پہچانتے اویس بھائی؟ کون ہے؟ باپا کون ہے؟ پہچانتے ہیں؟ سر اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں نا، ان کا ذہن جو ہے نا یہ صحیح ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بدن کے وضو کھنچ جاتی ہیں، کچھ نسیں وغیرہ بیچاروں کی پٹھے ہوتے تو پھر شکل سے یا اس انداز سے کیوں لگتے ہیں کہ یہ دماغی طور پر جیسے کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہوگا؟ بعضوں کا کر رہا ہوتا ہے، بعضوں کا نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ بیچارے پٹھے وغیرہ کھینچے ہوئے ان کے، اور ذہن اللہ نے بچا لیا ہے اپنے کرم سے۔ آپ کا رشتہ؟ بعض بولتے بھی ہوتے ہیں، والد ہیں آپ؟ آزمائش ہے بس۔ کب سے کیفیت ہے؟ یہ پیدائش پیدائشی؟ ایج 19 سال۔ 19 سال۔ وہ عموماً بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو شاید اس وقت پتہ، بعضوں کو شاید اس وقت پتہ نہیں چلتا ہوگا کہ بچے میں کیا پرابلم ہے، آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، ایسا ہی ہے یا شروع سے پتہ چل جاتا ہے؟ 6 مہینے بعد پتہ چلا تھا۔ 6 مہینے کے بعد؟ یہ بھی آزمائش ہے؟ ڈاکٹروں نے تو مایوسی کیا ہوتا ہو، ڈاکٹروں نے تو منع کر دیا تھا کہ بھائی آپ اس کو ٹائم ضائع نہیں کریں، اپنے وقت کے ساتھ صحیح ہوگا یہ۔ علاج ہی منع کر دیا؟ ہاں علاج منع کر دیا، لیکن دکھایا تھا کہیں ایک آدھ جگہ دکھایا تھا تو صحیح نہیں ہوگا تھا۔ اب یہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک اسلام بھائی کو میں جانتا ہوں، اب اس کی بچی کے دل میں 6 سوراخ تھے، بابا 6 سوراخ تھے اس کے بچی کے دل میں، ٹیسٹ کرایا تھا تو 6 سوراخ آئے تھے، اب چھوٹی تھی تو میرا خیال ہے 4 یا 5 مہینے 2 یا 3 دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا، جو دل کا ڈاکٹر تھا وہ یہ علاج کرتا تھا، اور 2-3 دفعہ چیک اپ ہوا، اور الحمدللہ دعاؤں کی برکتیں ہیں کہوں، اور تعویذات عطاریہ کی بھی برکتیں میں کہوں، کہ اس کے 6 سوراخ اس بچی کے 5 سے 6 مہینے میں بھر گئے۔ بالکل وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا یہ تو سوراخ تو بند ہو گئے،
والدین کو بھی عجیب سا لگا کہ سوراخ بند ہو گئے. یہ بھی بعضوں کا حال ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دل میں سوراخ ہو تو پھر اس کا ڈاکٹر عموماً آپریٹ کی طرف ہی لے جاتے ہیں جب اس کا جو بھی علاج ہوگا. تو یہ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ شاید سوراخ کی اقسام ہوتی ہوں گی، جیسے گردے کی پتھری کی اقسام ہوتی ہیں، بعض پانی سے نکل جاتی ہے، بعض میں آپریشن کے بغیر گزارا نہیں. ایسے مریض کا یہ میڈیکل پرابلم، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ روحانی سے بھی معاملات ایسے مریضوں کے حل ہو جاتے ہیں؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہوتا، بے شک. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایسے میں والدین کے لیے آپ کیا مدنی پھول دیتے ہیں؟ والدین کو سوائے صبر کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے سر. بے صبری کرنے سے بھی اس نے ٹھیک تو ہونا نہیں ہے. اور یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ جب معاملہ پرانا ہو گیا نا تو والدین گھر والے عادی ہو جاتے ہیں. شروع میں جو صدمہ ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کم پڑ جاتا ہے. اور اب یہ کہ وہ ایک نارمل زندگی گزر رہی ہوتی ہے. یہ اپنی جگہ پر بیچارے گھر میں پڑے رہتے ہوں گے، یہ اپنے کام دھندے میں مشغول ہوتے ہوں گے. ظاہر ماں باپ ان کے پیچھے روتے رہیں گے تو کیسے زندگی گزرے گی. تو صبر آ جاتا ہے. گلا شکوہ کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مرضی جس حال میں رکھے بس اس کا شکر ادا کیا جائے. احیاء العلوم میں ہے حضرت سیدنا داود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، جو غمزدہ شخص تیری رضا کے لیے مصیبت پر صبر کرے اس کی کیا جزا ہے. ارشاد فرمایا، میں اسے ایمان کا ایسا لباس پہناؤں گا جو کبھی نہ اتاروں گا. مصیبت در حقیقت دیکھا جائے تو نعمت بھی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی. کفر کی مصیبت، کفر مصیبت ہے، اللہ کی پناہ. یہ نعمت نہیں ہے، یہ حقیقی آفت ہے. بیماری یہ نعمت ہے کہ اس میں بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہے، اگر گناہ نہیں ہے درجے بلند ہوتے ہیں. اور صبر کرتا رہے تو اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیتا رہے. تو اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا، یعنی یوں سمجھیں کہ یہ جو بڑے ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید ماں کے لیے آزمائشوں میں اضافہ ہوتا ہوگا. اب وہ پاک کی صافی اور یہ حساب کتاب. بچپن میں جیسے ماں تو بچہ نارمل بھی ہے تو ماں سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا تو پھر ایک تو ہائٹ ہے، وزن ہے، اٹھانا نکالنا، بالغ ہونے کے بعد مسائل تو مسائل ہیں. اچھا، باپ ہر وقت تو ہے ہی نہیں. شرعی مسائل بھی ہیں اس میں. اس طرح کے جیسے یہ جوان ہے تو اب اس کا نہلانا دھلانا جو ہے ماں کے لیے شرعی مسائل ہے. اس کا مطلب ماں زیادہ آزمائش میں ہوئی. غیروں کے لیے بھی شرعی مسائل ہے، مردوں کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ چیزیں سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں یہ جو جملہ کہا جاتا ہے، جیسے یوں تو جیسا ابھی آپ نے شرعی مسائل کی طرف توجہ دلائی اور سمجھنے والے سمجھ بھی جائیں گے. امید ہے کہ آپ کس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. تو ایسے دکھ میں، پریشانی میں عام آدمی سے کہے نا تو نارمل عام آدمی کہتا ہے ارے بھائی بیمار آدمی ہے، مجبوری ہے، مجبوری، سب چلتا ہے بھائی، سب چلتا ہے. اور معاذ اللہ بات بے باک ہوں گے. جیسے کوئی کہے یار مولانا نے تو یوں بات، ارے بھائی مولانا کو خالی باتیں کرنے کے لیے آتی ہیں، ایسا نہیں ہے یار. بچہ دیکھو تو صحیح. اب اس میں کیا مطلب؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ بات کریں گے تو شریعت کے بارے میں کوئی باتیں کریں گے اور سامنے والے کو جیسے یوں کر دیں گے کہ اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ بھی ایک طبقہ ہے ہمارا. دین سے دوری کی وجہ سے، دینی معلومات کی کمی. ورنہ علماء اگر فرماتے بھی ہیں کچھ تو یہ اپنی طرف سے کیا فرماتے؟ قرآن و حدیث کی تو باتیں ہم کو بتاتے. تو عالم نے اگر کہا کہ بھئی اس کے مسائل ہیں تو اس نے اگر آپ نہیں عمل کرتے تو اس کا کیا بگڑے گا بتانے والے کا؟ یا اگر آپ نے عمل کیا تو اس کو کیا دنیا کی دولت مل جائے گی؟ اس نے بتایا تو اللہ کے دین کی بات تو اس کو تو جو سعادت مند مسلمان ہے وہ قبول کر لے گا، اگرچہ عمل نہیں بھی کرتا ہو لیکن اس کو مطلب برا بلا نہیں کہے گا. یہ ہے کہ مطلب حکم شریعت پر لگام، مضبوط لگام ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کا چراغ جو ہے وہ بجھ نہ جائے. یہ کھانا وغیرہ مانگتے ہیں
مطلب بالکل نارمل گھر میں ایک زندگی گزارتے ہیں یا سمجھ نہیں پڑتی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں، کھانا سب کھاتے ہیں، سب مانگ لیتے ہیں، جو ان کو پکوانا ہوتا ہے کھانا ہوتا ہے، اور سارے کھانے مطلب شوق جو سے کھانا کھاتے ہو وہ کے بھی دیتے ہیں کہ یہ کھانا ہے؟ ہیں۔ ہاں، وہ کے بھی دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آتی ہے ان کو۔ عمر کتنی بتائی؟ 19 سال۔ 19 سال۔ تو بھائی یہ جو نوجوان ہیں 19 سال، تو یہ مکلف ہوئے پھر، کیونکہ یہ ان کو جو کھانا کھانا ہو یہ کہتے ہیں مجھے یہ کھانا کھانا ہے، اور اس طرح کی یہ مطلب باتیں کر لیتے ہیں۔ بظاہر تو عقل تو ان کی سلامت ہے، لگ تو مکلف رہے ہیں، کپڑے پہننے ہوتے ہیں ان کو تو بتا دیتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، مطلب سمجھتے ہیں۔ بالوں کی کٹنگ کروائی ہے تو بتایا انہوں نے یہ بتاتے ہیں کہ یوں کر دو، ایسے ایسے کرواؤ۔ یعنی وہی تو ہمارے آج کل کے نوجوان تھوڑے سے بال رکھتے ہیں، ادھر منڈوا، اس طرح کی انہوں نے، یعنی فیشن کا بھی شعور ہے ان کو، ہنس رہے ہیں۔ اور جو بھائی کو کپڑے چاہیے، بھائی جو کپڑے پہنتے ہیں ان کو ویسے ہی کپڑے چاہیے۔ یہ بھائی ہیں، ہاں، بال بھی مگر فرق ہے تھوڑا، ان کے زیادہ کٹے ہوئے، ہاں، ان کے شاید کم کٹے ہوئے۔ آج کل یہ فیشن چلا ہوا ہے، چلو۔ کل کیا آئے گا پتہ نہیں۔ وہ زلفوں کی والی جو سوچ ہے نا مسلمان، یہاں آقا کی سنت تو زلفیں ہیں، پورے بال رکھے جائیں، مرد جو ہے آدھے کان تک، پورے کان تک یا گردن تک رکھے، کندھوں سے چھو جائے، کندھے سے نیچے رکھنا حرام ہے، کہ پھر عورتوں کی ایک نقل ہو جائے گی۔ عورتوں کو کندھوں کے اوپر تک کٹوانا یہ جائز نہیں ہے، کہ مردوں کی نقل ہو جائے گی، ان کے بڑھ گئے تو ابھی کندھوں سے نیچے ہی ان کو رکھنا ہے۔ تو یہ جو حدیثوں میں جو وعید آئی ہے کہ ان مردوں پر لعنت کی گئی جو عورتوں کی وضع اختیار کریں، نقل اختیار کریں، اور عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی نقل کریں، تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو یہ بھی اس حدیث کے تحت آئیں گے؟ نقل۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس ہمدردی والے سلسلے میں یہ بھی ایک ہمدردی ہے، یعنی ایک تو یہ اس طرح کے جو ہمارے اسلامی بھائی آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمدردیاں ہو رہی ہیں، دوسری سلسلے میں آپ دیکھیں گے ہم سب کے ساتھ ہمدردی ہو رہی ہے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا جا رہا ہے، نیکی کرنے کا ذہن دیا جا رہا ہے، اس انداز کو اللہ کرے ہم اختیار کریں کہ جو انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہم ان کی ہمدردی کر رہے ہیں نا، ہم سے ہمدردی ہوگی کہ نہیں یار، اللہ کرے کوئی زلفوں کی نیت آ جائے ہمیں۔ اللہ کرے۔ آقا کی سنت ہے، رکھے گا تو اپنے لیے رکھے گا، میرے لیے تھوڑی رکھے گا۔ جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، ان کی پوری داڑھی اور پوری زلفیں تھی، تو ہم آقا کے غلام ہیں، ہم فیشنیبل لوگوں کے ہم مطلب نہیں ہیں کہ بھئی ہم کسی فنکار کی نقل کریں تو گلوکار کی نقل کریں، فلمی آرٹسٹ کی نقل کریں، ہم کیوں کریں ان کی نقلیں؟ ہم اس مصطفیٰ کی نقل کریں گے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائیں گے، جو ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور جو آج بھی ہماری غمخواری کرتے ہیں ہم انہی کی نقل کریں گے۔ مطلب ہمارے نام آپ کا اسامہ بھائی نے زلفوں کی نیت کی ہے، کر لی اللہ، اسامہ بھائی نے زلفوں کی نیت کر لی، سبحان اللہ، داڑھی ماشاءاللہ پوری ہے ان کی، الحمدللہ۔ اسامہ بھائی کے والد صاحب کو بھی جوش آ جائے کہ آج تو امیل سنت کے پاس ان کی بھی داڑھی تو پوری ہے ماشاءاللہ، اور ان دونوں کی زلفیں دیکھ کر اس کا بھی دل کر جائے گا میں بھی زلفیں رکھوں گا۔ سمجھتے تو یہ بھی ہے، سمجھ پڑتی ہے نا۔ فیشن نہیں، آقا کی سنت میں عظمت ہے، سنت مصطفیٰ مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ دم بھی فرما دیں۔ اللہ بیچارے پر رحم کرے، آزمائش ہے یار، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا تحفہ، گفٹ، بولو جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے، آمین امی کو بھی صبر دے، سب گھر والوں کو صبر دے، خدمت کرتے رہیں، کیا پتہ ان کے صدقے آپ کا کاروبار چل رہا ہو۔ آج صاحب نے ملاقات کری بہت اچھے طریقے سے،
بہت پیار کیا، اویس پہ میرے بیٹے پہ دم بھی کیا اور نصیحت بھی فرمائی ہے کافی. ملاقات کے بعد میرا دل بہت ہلکا ہو گیا ہے اور میں مطمئن ہوں الحمدللہ کہ میرے بچہ بھی بہت خوش ہے. اویس کیسا لگا تمہیں؟ سیدی اتارا